تو بیسک پرنسپلز تو اللہ نے نازل عربی میں کر دیا، لیکن ساتھ میں کہہ رہا ہے اعجمی اور عربی. کیا اعجمی اور عربی میں آپ اس میں انوالو نہ ہو، مطلب یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس آیت میں جو کنکلوژن ڈرا یہ ہے کہ آپ عربی زبان اس لیے ہے کہ مفصل زبان ہے. نمبر 2، اس کے اعجمی میں آپ پڑھیں، چاہے اردو ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے انگلش ہو، اس کا ٹرانسلیشن عربی میں پڑھیں، ٹرانسلیشن سے ویریفائی کرتے جائیں تو آپ کو انفارمیشن ملتی جائے گی. اب آپ یہاں سے سورہ یونس 10ویں سورت ہے، 37 آیا. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، جو سامنے ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنے رب کے عالمین کے رب کی طرف سے. کیونکہ میں باہر، جیسے کہ انٹروڈکشن میں کہا گیا تھا، میں مرچنڈے میں گیا ہوں، باہر ملکوں میں لوگوں سے ملا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے فورجری ہے بائبل کی. عیسائی یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ کتاب قرآن جو ہے یہ چرایا ہوا ہے. نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چرا لیا، خود گھڑ لیا. یہ کلیم قرآن میں آپ کو بھی مل جائے گا مختلف جگہوں پہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، یہودی عیسائی آج بھی کہتے ہیں یہ بات. تو آپ کسی بھی یہودی عیسائی سے آرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کلیم جو تم کر رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو چرا لیا، یہ تمہاری بائبل میں ہے؟ کیونکہ بائبل سمجھا جاتا ہے ان کے حساب سے ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام. تو اللہ نے کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ نعوذ باللہ ان کے حساب سے کہ ایک آدمی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ مکہ میں ہوں گے، وہ قرآن کو بائبل سے چرا کے قرآن بنا لیں گے. جو سٹیٹمنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس پروف کیا اس کا؟ ان کو پاس یہ کہنے کی یہ ہمت کہاں سے کہ صاحب یہ چرائی گئی یہ کتاب؟ یہ پروف ان کے پاس ہے کیا؟ 3000 ورژنز ہیں بائبل کے، اور کسی کے بائبل کے کسی ورژن میں نہیں لکھا کہ ایک آدمی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوں گے اور وہ بائبل سے چرا کے قرآن بنا لیں گے. لیکن یہ کلیم قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ چرایا گیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے، اس کا جواب میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ ایسا قرآن نہیں کہ ان یفترا کہ گھڑ لیا گیا اسے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تو تصدیق ہے بین یدیہ، جو پہلے سے موجود ہے، سامنے ہے. وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے. زور اس پہ ہے کہ کتاب کی تفصیل بھی ہے ساتھ میں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ کتاب قرآن جو ہے اس میں تفصیل نہیں ہے. اکثر لوگ شک کر لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ تفصیل الکتاب، یہ تفصیلی کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، یہ رب عالمین کے رب جو ہے اس کی طرف سے ہے. تو کنکلوژن تفصیل ہے کتاب کی، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. اب یہاں سے آپ، میں بنی اسرائیل 17 سورہ اور 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے پھیر پھیر کر واسطے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، من کل مثال، آل سملیچیوڈز، تمام قسم کی مثالیں موجود ہیں اس میں. پھر پھر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بیان کر دی. فَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر جو انکار کرنے پہ ڈٹے ہوئے لوگ، اکثر انکار کرنے پہ لوگ ڈٹے ہوئے. تو اس میں آپ کو غور کریں کہ سملیچیوڈز، کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے کہ بعض دفعہ انسان کو سملیچیوڈز کی لینے کی یا مثالوں کو سہارا لینا پڑتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی مثال اس میں موجود ہے. ہر قسم کی مثال آپ اس سے ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مثالیں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر پھر کے ہم نے فرمائی ہے اس میں. اور اکثر لوگ جو ہے ناشکری کے اندر ڈٹے ہوئے. سورہ فرقان کھول لیں آپ، سورہ فرقان 33 آیت. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم نے، اور نہیں لاتے وہ کوئی مثال
وہ نہیں آتے کسی بھی مثل کے، الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، لیکن ہم لے آتے ہیں واسطے ان کے جئناک بالحق، ساتھ حق کے اور احسن تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یاتونک بمثل، کوئی بھی جب آرگیومنٹ، ڈیبیٹ، ڈسکشن ہوتے ہیں تو آدمی اپنی انسانی لاجک، ریزننگ کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ولا یاتونک بمثل، یہ کوئی بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے، الا جئناک بالحق، لیکن ہم لے آتے ہیں حق، واحسن تفسیرا، اور احسن، بہترین تفسیر لے آتے ہیں۔ یعنی تفسیر جو ہے نا، سب سے احسن تفسیر یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ تفصیل کتاب اوپر والی آیت میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر قسم کی مثال ہے، اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے احسن تفسیر ہم لے آتے ہیں، کوئی بھی مثال ایسی نہیں لا سکتے آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کی بہترین احسن تفسیر کر دیتے ہیں، لے آتے ہیں۔ سورہ قمر 54 سورت ہے اور 17 آیات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ ایک ہی صورت میں آیا، سورہ قمر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا، یسرنا القرآن، آسان کر دیا قرآن کو، للذکر، تم اس کی نصیحت حاصل، واسطے نصیحت کے، فہل من مدکر، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ سورہ قمر 17 آیت میں یہی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ 22 میں ہے، اسی سورت کی 22ویں آیت میں ہے، آپ قرآن میں اگر چیک کرنا چاہیں چیک کر سکتے ہیں، 32ویں آیت میں بھی یہی ہے، اور 40 آیت سورہ قمر کی اندر 54 شاید آیت ہیں، اس کے اندر 4 دفعہ ایگزیکٹلی یہ ریپیٹ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی جو انسان نصیحت حاصل کرے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، اور اگین اینڈ اگین، بار بار، اکثر وہ لوگ جو قرآن مجید سے پڑھتے نہیں ہیں یا اس کے معنوں میں واقف نہیں ہیں، ان کا یہ کلیم ہے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے۔ میں کسی کو انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی کتاب یا کسی بھی چیز کے بارے میں اوپینین نہیں رکھ سکتے جب تک آپ اس کے بارے میں جانتے نہ ہو۔ قرآن یہ واحد کتاب میں نے دیکھا ہے لوگ بغیر پڑھے ہوئے اس کے بارے میں اوپینین رکھتے ہیں، باہر سے اوپینین رکھیں آپ، جب اس سے آشنائی ہو جائے، اس کو آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اپنا ویو رکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اور یہ اس میں یہ ڈیفیکلٹیز محسوس کی ہیں، یا یہ اس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے جو قرآن کے بارے میں بات کہہ دیتے ہیں جبکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے نصیحت کے لیے آسان ہے یہ قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے، سورہ 96 کھول لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ علق 96 اور 1 سے 5 آیتیں میں پڑھوں گا سورہ علق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق کیا، پیدا کیا انسان کو علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب اکرم ہے، کرم کر دے گا۔ الذی علم بالقلم، اسی نے تجھے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں 5 یہ آیتیں سب سے پہلے دی گئی تھیں، اور اس 5 آیتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں لوگوں کو آن کے انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے پورے قرآن کے نزول کا انتظار نہیں کیا، صرف یہ 5 آیتیں انہوں نے لوگوں سے آن کے خطاب کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی آپ نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے، ٹائم چاہیے آپ کو ابھی بات کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 5 آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 5 آیتوں کے ملنے کے بعد وہ عوام الناس میں تھے۔ اقرأ بسم ربک، ابھی تو ان سے کہا گیا پڑھ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب تجھ پہ کرم کرے گا۔ الذی علم بالقلم، اسی نے تمہیں لکھنا سکھا دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم دے دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا۔ اگر آپ اور ہم
قرآن کی آیات کے معنوں سے واقف نہیں ہے تو ہمیں علم نہیں مل سکتا. یہ آیا ہے قرآن کی سورہ الگ کی 5ویں، علم الانسان ما لم یعلم، علم دے دے گا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو بھی آدمی اللہ کے دین کے بارے میں بات کرتا ہے وہ اگر آپ اس کو ویریفائی نہیں کرتے قرآن میں تو وہ اللہ کی بات نہیں ہے. اللہ کا آئے گا جب آپ اس کی کتاب کو پڑھیں گے. کانٹیکسٹ اس آیت سورت کا ہے اقرا. جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا علم الانسان ما لم یعلم، ہم علم دے دیں گے انسان کو جو وہ نہیں جانتا. جو وہ نہیں جانتا وہ علم دیں گے. اگر ہم کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. یہ واضح طور پہ 5 آیتیں ہیں کہ آپ پڑھیں اس کو. اب آپ یہاں سے چلیں سورہ نحل 16 سورت ہے اور اس کی 98 آیا ہے. سورہ نحل 98 آیت ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. اب اکثر کہیں گے صاحب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بھٹک جائیں گے. بھٹکاتا کون ہے؟ دشمن انسان کا کون ہے؟ شیطان. اور اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی پڑھو قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ میں اللہ کی آؤ شیطان مردود سے. یہ نہیں پڑھنے دے گا، یہ روکے گا، یہ مشکلیں بیچ میں ڈسٹرب کرے گا آپ کو. اس کا تو آگے سے پیچھے سے قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ ہر طریقے سے کوشش کرے کہ آپ قرآن نہ پڑھ لیں، کیونکہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی جو شیطان کو ایکسپوز کرتی ہے. کون ہے شیطان؟ شیطان کا آپ کو علم کیسے چلے گا؟ میں شیطان ہوں، یہ کون شیطان ہے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کون شیطان ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے قرآن، اس کے معنی آپ جانتے ہیں تو ان آیتوں کے ذریعے جو کافروں کے لیے، جو شیطانوں کے لیے آیت ہیں، اس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصارہ ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا. ہم تو شکل میں دیکھتے ہیں بھائی اس کی داڑھی جو ہے کافروں والی ہے، یہودیوں والی، یہ اس کے بال ہیں، یہ تو ہندو رکھتے ہیں ایسے، یہ اس کی مطلب مختلف باتیں. آپ کپڑے ہولیے سے آدمی کو جج کرتے ہیں آیاتوں کے ذریعے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، ایک اور آیت ہے موضوع سے ہٹ نہیں رہا میں، کہ وہ کہتا ہے ہم نے تم کو نیشنز اینڈ ٹرائبز میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو. پہچان کیسے کریں گے؟ کالا رنگ ہے کہ کا گورا رنگ ہے، اس سے پہچان کریں گے کہ کالا ہے نیگرو، وائٹ ہے، یہ برٹش ہے، یا یہ فلانا ہے. زبان اس کی مختلف ہے، یہ انگریزی بولتا ہے، یہ پہچان نہیں ہے. ان آیات کے ذریعے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کون حق ہے، کون مسلم ہے، کون مومن ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. وہ کون لوگ ہیں؟ 150 دفعہ آیا ہے ذکر یا ایھا الذین آمنو. ایک آیت نہیں پتا ہوگی ہم لوگوں کو ایمان والوں. تو اگر ہم وہ جانیں گے تو ہم اس کیریکٹر پرسنالٹی کو بلڈ اپ کریں گے نا کہ ہمیں ایسا بننا ہے اس کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی پڑھو قرآن شیطان مردود سے پناہ میں آؤ. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. تو شیطان کی پہچان آپ کو قرآن مجید کراتا ہے. آگے اسی آیت کے آگے ایک اور آیت ہے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک نہیں ہے وہ سلطان علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعلی ربہم، اوپر ان کے جو توکل کر رہے ہیں اللہ پر. اس شیطان کی سلطانیت، حکمرانی نہیں چل سکتی اس کے اوپر جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کی سلطانیت تو ان لوگوں کے پر ہے جو اس کو ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون، اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ اللہ نے پہچان بتا دی. 2 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، سلطانیت اس کی کس پہ چل رہی ہے اور کس پہ نہیں چل رہی. اب آپ سورہ الرحمن کھول لیں، 55 سورت ہے. کہنے لگے آپ کے استاد کون ہیں؟ کس نے آپ کو قرآن پڑھایا؟ استاد کے بغیر تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا آدمی. تو قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں اللہ بتاتے ہیں کون ہے استاد. الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن اللہ کا نام ہے اور وہ بھی نہایت رحم کرنے والا الرحمن. علم القرآن علم دیا قرآن کا. خلق الانسان اسی نے تو انسان کو خلق کیا ہے. علمہ البیان اور اس کو بیان کرنے کا علم دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور ہمارے بارے میں ایک ریلیشن شپ بتائی. ایک ہم چھوٹی سی کوئی بھی چیز بناتے ہیں, کوئی بھی مشینری ہم بناتے ہیں, اس کا ہم مینیول بھی دیتے ہیں ساتھ میں کہ اس مشینری کو اگر آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں یو ہیو ٹو گو بائی دا مینیول. وہ مینیول بھی ساتھ دے دیتے ہیں آپ کہ اس مینیول کے طریقے سے چلیں ورنہ آپ مشین میں کوئی گڑبڑ کر دیں گے. یہ جو ہماری سائیکالوجی ہے, سارے کنفیوژن ہمارے دماغ کے, سوالات جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی بات, تو اس کا بنانے والا کریٹر ہمارا کون ہے؟ الرحمن. علم القرآن وہ علم دے گا قرآن کا. خلق الانسان اسی نے تو ہم کو بنایا, خلق کیا, پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان اور پھر اس کا بیان کرنا بھی وہی دکھائے گا, وہی سکھائے گا. تو یہ اگر ہم اس کو یہ توکل کریں اللہ پر, اس کو کوشش کریں پڑھنے کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے. اور یہ آیا ہے. آیا کا مقصد ہوتا ہے جو بات لکھ دی وہ اٹل ہے اپنی جگہ, وہ دیتا ہے علم اگر آپ اس کو جاننا چاہیں. اب یہاں سے سورہ قیامہ 75 آیت ہے, 75 سورت قیامہ اور 16 آیت, 16, 17, 18 اور 19. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اب ہمیں جب کہا گیا پڑھو تو ہم نے پڑھنا اپنے تئیں شروع کر دیا, جلدی جلدی, تیز تیز, سپیڈ میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کہا ہے لا تحرک به لسانک, نہیں کرو تم حرکت, به لسانک اس کی زبان کے ساتھ, لتعجل به جلدی جلدی اس کے ساتھ مت کرو. اللہ کی آیتیں پڑھنے میں جلدی مت کریں آپ. لا تحرک نہیں کر حرکت, لسانک اس اپنی زبان کو, لتعجل به جلدی جلدی اس کے ساتھ. انا علینا جمعہ, بے شک اللہ کہہ رہے ہیں بے شک ہمارے اوپر, علینا جمعہ اس کا جمع کرنا اس کا, وقرآنہ اور پڑھانا اس کا. فَإِذَا قَرَأْنَهُ پس جب ہم پڑھیں اسے, اللہ کہہ رہا ہے جب ہم پڑھیں, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم پڑھیں اسے اس کی اتباع کرو, قرآن اس کی پڑھائی کی. اللہ پڑھتا ہے قرآن, پڑھاتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے انا علینا جمعہ, بے شک اوپر ہمارے ہے جمع کرنا, وقرآنہ اور پڑھانا اس کا. فَإِذَا قَرَأْنَهُ پس جب پڑھیں یا پڑھ رہے ہوں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ اتباع کرو اس پڑھائی کے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اوپر ہمارے ہی ہے اس کا بیان کرنا. تو اللہ اس کا علم دیتا ہے قرآن کا, اس کا جمع وہ کرتا ہے ہمارے ذہنوں میں اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں, پھر اس کو پڑھاتا ہے وہ. تو کہہ رہا ہے اتباع کرو اس پڑھائی کی, جو بھی پڑھو سمجھو اس پہ پھر عمل کرو. پھر کہہ رہا ہے اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے. اور ایک سورہ لیل ہے جو یہاں سکرین پہ پرابلم نہیں آئے گی اور آپ کے شاید اس میں بھی نہ ہو, سورہ لیل 92, اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہے. قرآن مجید اگر کنسرن کرنا چاہیں آپ کر لیں. سورہ لیل 92 12 آیت. انا علینا للہدا, بہت چھوٹی سی آیت ہے, اس سے کیونکہ ملتی جلتی آیت ہے. انا علینا للہدا بے شک اوپر ہمارے ہے اس کی ہدایت. اللہ کی کتاب کی ہدایت بھی وہی دیتا ہے. انا علینا للہدا بے شک اوپر ہمارے ہے اس کی ہدایت. تو اس آیات سے اور اس سے پچھلی جو الرحمن کی جو سورت تھی اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ پڑھاتے ہیں, اللہ علم دیتے ہیں. اللہ جب پڑھیں تو اتباع کریں اس پڑھائی کی, اور پھر بیان بھی وہی سکھا رہا ہے اور اوپر اسی کے ہدایت دینا. سورہ محمد کھول لیں, صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے سورت ہے, سورہ محمد 24 آیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها پس کیا یہ تدبر غور فکر نہیں کرتے قرآن پر, ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ذرا غور کیجئے, اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ پس غور نہیں کرتے اس قرآن کے اوپر,
ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر ہم تدبر کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. اس میں سے وہ کچھ ملے گا جو ہماری ڈیسٹینی ہے، جنہ اس دنیا میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں بھی آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو اس زندگی کے بارے میں کیا تالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر کرو قرآن پہ. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے، تدبر کریے، جاننے کی کوشش کیجئے. سورہ نساء کھول لیں یہاں سے، سورہ نساء 4 82 آیت. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے ایک اور جگہ قرآن میں، سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پہ؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ ہوتا غیر اللہ کا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں ہوتا اختلاف کثرت کے ساتھ. دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اس میں اختلاف کثرت سے مل جائے گا آپ کو. کانٹرڈکشن اینڈ کانٹروورسیز، کوئی کتاب اٹھا لیں آپ، اس کو ذرا سا اینالائز کریں آپ، اس میں اختلاف مل جائے گا آپ کو. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم قرآن پہ غور نہیں کر رہے؟ اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا کثرت کے ساتھ. ایک آدمی، میں کہتا ہوں کوئی بھی آدمی ایک ایسے لکھے، اس کے بعد مجھے وہ پیپر دے، اس کے بعد پھر ایسے لکھے، اسی وقت اس کی بات میں کانٹرڈکشن آ جائے گا. ایک ہی ٹائم پر ایک ہی آدمی ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو بعد میں اختلاف آ جاتا ہے. تو کجا 6000 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ اور تمام دنیا کے علوم اس میں کورڈ ہیں قرآن میں، اور کہہ رہا ہے کہ تم غور نہیں کر رہے. کیا نہیں جاننا چاہ رہے؟ جانو تو، غور تو کرو، اس سے ہدایت تو لو. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کا ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف ہوتا کثرت کے ساتھ. تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلافات ہیں جو دنیا کی کتابیں. میں ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، اس کے بعد جو آئے تھے وہ یہاں شاید ڈسپلے نہ ہو، وہ میں تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی پڑھوں گا میں، 23 آیت ہے، اگر جو لوگ حضرات دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا، بات چیت ہو رہی تھی، بحث کے ڈسکشن ہو رہا تھا. کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹک ہوں، میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں، میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے، آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں، کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. چاہے آپ پاکستانی ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے برٹش ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو، لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، چاہے آپ نان بلیور ہوں، چاہے ایتھیسٹ ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کا جواب، سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں، کوئی بھی خیالات کے ہوں، پاگل نہ ہو، کامن سینس ہو، نارمل آدمی، ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو ابھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی، اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے، آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی، عیسائی، انگریز، ہندو، بدھسٹ، ایگنوسٹک، ایتھیسٹ، وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس سٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان، میں تمہیں موت دوں گا، میں تمہیں زندگی دوں گا، میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا، یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ سٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو 2 سٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے، ایسے 6000 سے زیادہ سٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ سٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے، یہ کون ہے
انسان تو نہیں کہہ سکتا، انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا، تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں، لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا، اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے؟ آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم کو شک ہے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک ایسی صورت بناؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ، اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ چیلنج اللہ کا ہے، اس کریٹڈ بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں۔ اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں، سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ، تو وہ سٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے، اور اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے۔ ایک ایک سٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے، یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب، وہ کہے گا چلو میں پاگل گدو بند، اس کو پاگل خانے ڈال دو، کہہ ہی نہیں سکتا انسان، تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر۔ سورہ بنی اسرائیل 17 اور 88 آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17-88 آیت ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو ان سے کہ اگرچہ کہ جمع ہو جائیں تمام انس، تمام انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جو انسان ہے، اگر سب جمع ہو جائیں انسان اور جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور اس کا اگر مثل کا قرآن بنانا چاہیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، ایسا نہیں کہ مثل کا بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جبکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن کے بارے میں ایک چیلنج دیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام کے تمام انس اور جن جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ایسا مثل کا قرآن لائیں تو صحیح، خالی زبانی باتیں نہیں، لا کے دکھانا ہے آپ نے۔ لا یاتون بمثلی، ایسا نہیں لا سکتے اس کی مثل کا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، جبکہ ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو تب بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس قرآن پہ آپ غور کیجئے، یہ وہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ایزی مت لیں۔ سورہ ساجدہ 41 سجدہ 26 آیا۔ تو وہ انکاری جو ہے، انکار جو کرتے رہیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کر دیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہیں سنو یہ قرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہیں گے مت سنو یہ قرآن، والغوا فیہ، شور مچاؤ۔ اور یقین کر لیں آپ، جب بھی اللہ کی آیتوں کا زور لوگوں پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ شور مچاتے ہیں، بیچ میں جان کے شور مچائیں گے۔ یہ کافروں کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان کر دی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ انکار کرتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تم تاکہ غالب آ جاؤ، بات میں غالب آ جاؤ، شور مچاؤ جی۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، جب آیت پڑھیں گے وہ بیچ میں ایسے آئیں شائیں بائیں شور مچائیں گے، ادھر کی بات کر دیں گے۔ بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی باتیں ہو رہی ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اس سے ہم سبق جاننا چاہ رہے ہیں، مگر بیچ میں ڈسٹرب کر دیں گے، شور مچائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 45 آیت۔